خواجہ الطاف حسین حالی کے احوال و آثار کے بعد اب ان کی تخلیقات کے اجمالی بیان کا وقت آ گیا ہے۔ اس حصے میں میری کوشش ہوگی کہ حالی کی علمی و ادبی خدمات کا ایک اجمالی جائزہ پیش کروں۔ حالی کی خدمات کا دائرہ شاعری، نثر، تنقید اور سوانح نگاری تک پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس لیکچر میں ان کی مختلف تصنیفات یعنی ان کی مشہور چار مثنویاں برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف، مقدمہ شعر و شاعری، مسدس حالی، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید وغیرہ کے بارے میں اجمالی طور پر ذکر کروں گا۔ ان میں سے ہر ایک موضوع بجائے خود اس قدر اہم ہے کہ پورا ایک لیکچر ان کی تفہیم کے لیے درکار ہوگا، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر ان موضوعات کا اجمالی بیان ہوگا۔ یہ لیکچر سن کر آپ حالی کے مقام و مرتبے سے اچھی طرح واقف ہو پائیں گے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یہ مقدمہ پہلی مرتبہ 1893 میں حالی کے دیوان کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ حالی اردو شاعری کی روایت سے مطمئن نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ جب اپنا کلام چھپوایا تو اس پر ایک طویل مقدمہ تحریر کیا، جس میں شاعری کی خصوصیات، شاعر کے لیے بنیادی اوصاف، آمد و آورد کے فرق کے ساتھ ساتھ شاعری کی اہمیت و افادیت پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے اس مقدمے کے ذریعے پہلی مرتبہ شاعری کو پرکھنے کا نیا معیار اور پیمانہ پیش کیا۔ اس کتاب نے اردو میں باضابطہ تنقید کے بنیادی اصول مرتب کیے اور اردو شاعری پر مفصل بحث کی۔ حالی نے مقدمے میں مختلف اصناف سخن یعنی غزل، قصیدہ، مثنوی، قطع اور مرثیہ وغیرہ کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ اردو میں جو غزل کہی جا رہی تھی وہ فارسی غزل سے متاثر تھی۔ فارسی غزل کا پس منظر کچھ اور تھا اور اردو غزل کا پس منظر کچھ اور، لیکن فارسی غزل کی پیروی میں یہاں شعراء غزلیں کہہ رہے تھے، اور جو عشقیہ پہلو تھا اس پر انہوں نے کافی تنقید کی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حالی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ شاعر سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اس لیے اسے انگنت انسانوں کے دکھ درد اور مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں، اور سماج میں جو پھیلی برائیاں ہیں ان کی اصلاح بھی وہ کر سکتا ہے۔ حالی نے مقدمے میں ایسے عوامل کی نشاندہی کی ہے جن کو اپنا کر اردو شاعری کو سماج کے لیے زیادہ بامقصد اور سودمند بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اچھی شاعری کا حسن محض اس کے ظاہری فہم یا الفاظ کی شان و شوکت میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اس میں خیالات کیسے پیش کیے گئے اور ان خیالات کا اثر پڑھنے والوں پر بحیثیت مجموعی سماج میں کیا پڑتا ہے۔ حالی نے صرف اپنے خیالات و نظریات پیش نہیں کیے بلکہ انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ ان کے دیوان کو پڑھ کر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ نئی فکر نے انہیں کتنا متاثر کیا تھا۔ دوسری اہم تصنیف حالی کی مسدس حالی ہے۔ سر سید کی قومی اور ملی خدمات سے ہر کوئی واقف ہے۔ انہیں مسلمانوں کے مستقبل کی فکر تھی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ قوم سب سے زیادہ پستی، جہالت اور ناخوالگی کا شکار ہے۔ انہیں مسلمانوں کے دکھ کو دور کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں سر سید نے حالی کا انتخاب کیا اور انہیں اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ ایک جوشیلی نظم لکھیں جو مسلمانوں کی برسوں کی بجھی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا کر دے، ایک جوش پیدا کر دے۔ سر سید کی خواہش پر حالی نے مسدس حالی کے نام سے ایک طویل نظم لکھی۔ اس نظم میں انہوں نے عرب قوم کی جہالت اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہاں قوم کی کیا حالت تھی اس کو بڑے مؤثر اور دلنشیں پیرائے میں پیش کیا۔ عربوں میں جہالت، لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کی خرابیاں اور بری عادتیں تھیں، برے
رسم و رواج تھے جنہوں نے ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی۔ مسدس حالی کی زبان بہت سادہ اور مؤثر ہے اور اتنی آسان ہے کہ بغیر کسی لغت کے ہر کوئی اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے، اور اشعار کی ساخت بھی ایسی رکھی ہے جیسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ نظم میں اشعار کی روانی بہت ہے، اور روانی ایسی ہے کہ وہ سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ 1879 میں مسدس حالی کا پہلا ایڈیشن چھپ کر سامنے آیا، اور اس کی مقبولیت کے باعث 1880 میں دوسرا ایڈیشن چھپا۔ حالی نے دوسرے ایڈیشن میں کچھ اضافے کیے تھے، 162 بند اس میں شامل کیے تھے اور کچھ اس میں ترمیم کی تھی، اور یہ ترمیم اور اضافہ شدہ جو ایڈیشن ہے وہ 1886 میں چھپ کر منظر عام پر آیا تھا، جس میں قوم کو ناامیدی کے چنگل سے نکل کر امید کا دامن پکڑنے کی اور ان کے چھپے ہوئے جوہروں کو پرکھنے کی تلقین کی گئی تھی۔ مسدس حالی کی تقلید میں دوسرے شعراء نے بھی مسدسیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے بھارت درپن کے نام سے طویل مسدس اردو میں لکھی۔ اسی طرح سے ہندی کے ایک شاعر بھارت بھارتی میتھلی شرن گپت ہیں، انہوں نے بھارت بھارتی کے نام سے 1912 میں مسدس لکھی۔ یہ دونوں یعنی بھارت درپن اور بھارت بھارتی، یہ دونوں مسدس جو ہے یہ نظمیں ہندوؤں کے مذہبی واقعات اور کارناموں سے متعلق ہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جو مسدس حالی کی مقبولیت تھی وہ ایک بالکل الگ چیز تھی۔ حالی کی جو 4 مشہور مثنویاں ہیں وہ انجمن پنجاب لاہور کے زیر اہتمام جب 1874 میں جو نئے مشاعرے شروع ہوئے تھے ان میں انہوں نے پڑھی تھی۔ حالی نے اس مشاعروں میں برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف یہ نظمیں پڑھی تھیں۔ یہ مثنویاں جو ہے وہ سچائی، سادگی، درد، خلوص اور خود اعتمادی کی مظہر ہے۔ اس میں وطن و قوم کی داستان اور سماج کی برائیوں کا علاج بھی ہے۔ حالی سے پہلے جو مثنویاں لکھی جا رہی تھی اس میں عشق و عاشقی کے قصے مذکور ہوتے تھے۔ حالی نے ان قصوں سے ہٹ کر نئے طرز پر مثنویاں لکھی۔ شعراء پر اس انداز کا، اس طرح کی مثنویوں کا بڑا گہرا اثر ہوا، اور ہر طرح کے موضوعات پر ایک طرح سے مثنویاں لکھنے کا چلن عام ہو گیا۔ حالی نے ان 4 مثنویوں کے علاوہ بھی کچھ مثنویاں لکھی تھیں۔ 14 نظموں کا ایک مجموعہ جس میں لاہور کے زمانے کی لکھی ہوئی شاعری بھی شامل ہے، خود انہوں نے ترتیب دیا، اور یہ شعری مجموعہ نظم حالی کے نام سے 1890 میں دیوان سے پہلے چھپا تھا۔ سوانے سے متعلق حالی کی کئی تصنیفات ہیں۔ حیات سعدی ہے، یادگار غالب ہے اور حیات جاوید ہے۔ سوانے کو دیکھیں تو علامہ شبلی نے سب سے پہلے اردو میں سوانح عمری لکھی، کئی لکھی تھی انہوں نے، سیرت النعمان، الفاروق یہ پہلے لکھی تھی، بعد میں ان کے انتقال کے بعد سیرت النبی کی جلدیں بھی چھپی، لیکن یہ ساری جو سوانح تھیں وہ ان کا جو موضوع تھا وہ مذہبی تھا، اور مذہبی علماء کی ان سوانح عمریوں سے سوانح نگاری کے ایک نئے باب کی ابتدا ہوئی تھی۔ حالی کے سامنے شبلی کی مثال موجود تھی، لیکن انہوں نے شبلی سے ہٹ کر کے ایک نیا طریقہ اپنایا اور سوانح نگاری کے ایک نئے ڈھنگ کی ابتدا کی۔ انہوں نے ادبی موضوعات پر قلم اٹھایا اور ادبی جو ممتاز اہل قلم ہیں ان کی سوانح عمریاں لکھی۔ انہوں نے پہلی کوشش یہ کی کہ حکیم ناصر خسرو علوی کا سفر نامہ مرتب کیا۔ یہ 18ویں صدی کا مشہور عینائی شاعر تھا۔ یہ جو سفر نامہ تھا وہ اصل سفر نامہ فارسی میں ہے۔ اس سفر نامے میں مرتب نے حکیم ناصر خسرو کے مفصل حالات زندگی پیش کیے، اور حالی نے مقدمے کے ساتھ شاعر کے حالات بھی لکھے۔ ان کے علاوہ جو سوانح کی جو 3 کتابوں کا میں نے ذکر کیا، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید، یہ ان کی تخلیقات ہیں۔ حالی نے شیخ سعدی کی زندگی پر جو ایک اہم کتاب لکھی ہے اسے ہم حیات سعدی کے نام سے جانتے ہیں۔ حالی فطرتاً مذہبی آدمی تھے اور مصلح ذہن رکھتے تھے۔ سعدی کی حکایتوں کا ہندوستان میں بہت اثر تھا، بلکہ ہر جگہ ان کی اخلاقی کتابیں
حکایتیں پڑھی جاتی تھیں، طلبہ پر ان کی کہانیوں کے وہ جو گلستان اور بوستہ میں جو کہانیاں تھیں ان کہانیوں کے اثرات بہت مثبت پڑتے تھے. اس لیے حالی نے سعدی کی جو مشہور کتابیں یعنی گلستہ اور بوستہ سے ان کے حالات جمع کیے. اس کے علاوہ مختلف دوسرے ذرائع سے بھی جو منتشر اور بکھرے ہوئے حالات تھے ان کو جمع کر کے سعدی کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے حالات کو، ان کے کارناموں کو بہت جو مختلف ادوار میں ان کی بہت ہی دلچسپ انداز میں اور مؤثر انداز میں ان کارناموں پر، مختلف ادوار پر، ان کی تعلیمی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے. اسی لیے آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہم اسی شوق اور ذوق کے ساتھ حیات سعدی پڑھتے ہیں. ایرانی علماء نے حالی کی اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا جو تہران میں چھپا ہے. یادگار غالب حالی کا دوسرا بڑا سوانح کارنامہ ہے. غالب کی زندگی میں ان کی ناقدری ہوئی، ان کو وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے. حالی غالب کی شخصیت سے متاثر تھے اور ان کی کلام کی عظمت کے دل سے قائل تھے. ان کی وفات پر، غالب کی وفات پر حالی نے ایک بہت اہم مرثیہ لکھا تھا. وہ مرثیہ لب و لہجے کی پاکیزگی اور زبان کی شیرینی کا اس میں بھرپور اظہار ملتا ہے. حالی کے دوستوں نے اصرار کیا اور پھر انہوں نے اپنی مصروفیتوں کے باوجود غالب کی سوانح عمری یادگار غالب 1897 میں لکھی. اس کتاب میں یعنی یادگار غالب میں انہوں نے غالب کی زندگی کے حالات کو تفصیل سے انتہائی دلکش پیرائے میں پیش کیا ہے اور ان کی سیرت اور شخصیت پر بھرپور روشنی ڈالی ہے. غالب کے مطالعے کے سلسلے میں اس کتاب کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. حالی نے اس کا اشارہ اپنے دیوان کے مقدمے میں بھی کیا ہے. سوانح لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ غالب کے کلام کی خوبیاں اور ان کا صحیح مقام لوگوں کو بتایا اور سمجھایا جا سکے. کتاب 2 حصوں میں منقسم ہے. پہلے حصے میں جو تقریباً 100 صفحے پر مشتمل ہے اس میں غالب کی سوانح، ان کی شاعری کی خصوصیات اور ان کے اشعار کے مطالب ہیں. یعنی ان کی زندگی کا پہلے حصے میں اس کا پورا ذکر ہے. حالی نے غالب کو قریب سے دیکھا تھا، تاہم پھر بھی بہت سی جگہ پر تشنگی کا احساس ہوتا ہے. بعد میں جو لوگوں نے غالب کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں ان سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ انہوں نے یعنی حالی نے غالب کے جو افسانوی واقعات کو رنگ نہیں دیا اور جہاں تک ہو سکا ہے اس سے احترازی کیا ہے. غالب کے جو حالات زندگی حالی نے پہلے حصے میں اختصار کے ساتھ لکھے تھے، ان کے بعد محققین نے ان کے حالات تفصیلی انداز میں لکھے ہیں. بہرحال ان سب کے باوجود یادگار غالب کی اہمیت مسلم ہے. یادگار غالب کا جو دوسرا حصہ ہے ان میں حالی نے غالب کے اردو اور فارسی کلام پر بحث کی ہے اور یعنی ایک طرح سے ریویو کیا ہے پوری کتاب کا، حالی کی شاعری کا، حالی کے کلام کا. ان کا مقصد یہ ہے حالی کا کہ غالب کو بحیثیت نثر نگار اور شاعر کے وہ متعارف کرانا چاہتے تھے لوگوں سے. غالب کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات چاہتے تھے کہ لوگ ان کی ادبی خدمات کا اعتراف کریں، ان کی شخصیت کا اعتراف کریں. انہوں نے غالب کی اہمیت عوام تک پہنچائی اور ان کے اشعار سمجھنے کے گر سمجھائے. حیات جاوید یہ سوانحی جو سلسلہ ہے حالی کا، اس کی یہ آخری کتاب ہے. اس کتاب میں حالی نے سر سید کے حالات زندگی بیان کیے ہیں. سر سید کی سوانح عمری حالی نے ان کی زندگی میں ہی لکھنا شروع کر دی تھی، مگر طوالت کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ کتاب نہیں چھپ پائی اور 1901 میں پہلی مرتبہ یہ کتاب منظر عام پر آئی. سر سید قوم کے مسلح تھے، ریفارمر تھے، لیکن ان کی زندگی میں ان پر طرح طرح کے حملے ہوئے، الزامات لگائے گئے. کسی نے کافر و ملحد کہا تو کسی نے انہیں اسلام اور مسلمان کا دشمن قرار دیا. ایک حلقہ ایسا بھی تھا جو ان کی ہمت افزائی کرتا تھا، ان کے کاموں کو اسلامی نقطہ نظر سے سودمند سمجھتا تھا. سر سید اور حالی کے تعلقات استاد اور شاگرد جیسے تھے. سر سید کے پروجیکٹ اور ان کی پالیسیوں کو آگے بڑھانے اور انہیں فروغ دینے میں حالی بہت آگے تھے. دوسری طرف دیکھیں کہ خود حالی کی نظر
ہمیشہ نئی فکر کی طرف رہتی تھی۔ سر سید کی معاونت نے اسے اور بھی فروغ دیا۔ حالی چاہتے تھے کہ قوم سر سید کے کارناموں کو پڑھے اور ان پر عمل کرے اور ان کے قومی اور ادبی خدمات کی قدر کرے اور ان کے کارناموں سے واقفیت حاصل کرے کہ قوم کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے۔ حالی کا مقصد سر سید کی تعریف کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بڑی سچائی اور صداقت سے سر سید کی خوبیاں اور خامیاں پیش کی ہیں۔ بہت سے مقامات پر سر سید کے نظریات سے اختلاف بھی کیا ہے۔ حالی نے 7 سال کی سخت محنت کے بعد یہ سوانح مکمل کی تھی۔ اس سوانح سے سر سید کے خیالات اور نظریات کو سمجھنے میں مخالفین کو بڑی مدد ملی۔ اس کتاب کے کو چھپے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ہمیں یہ کتاب سر سید کی سب سے بہترین سوانح سمجھ میں آتی ہے۔ سر سید کی شخصیت اتنی جامع اور پروقار ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ وہ مصنف بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، اعلیٰ منتظم بھی ہیں، سماجی مصلح بھی ہیں، سیاستداں بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں اور بھی کئی خوبیوں کے حامل ہیں۔ اس کتاب سے ان کے مکمل کارناموں پر تفصیل سے روشنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ اسے مکمل مداحی بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کتاب میں حالی نے اپنی جہاں انہیں لگا ہے کہ انہیں اختلاف کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اختلاف بھی کیا ہے۔ حالی کی یہ تصنیف سر سید کو سمجھنے کے لیے ایک اہم ماخذ ہے جو ہر طرح سے مکمل ہے۔ فن اور سوانح نگارے میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ صنف نازک سے ہمدردی۔ حالی کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتاب مجالس النساء لکھی تھی۔ ان کو یہ احساس تھا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کی حالت قابل رحم ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور بہت سارے ان کے مسائل ایسے ہیں جن پر لوگ توجہ نہیں دیتے اور ان کی حالت افسوس سے افسوسناک ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے تعلیم کی غرض سے، بچیوں کی تعلیم کی غرض سے حالی نے مجالس النساء لکھی تھی جو 1874 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے 2 حصے، ایک حصے کا نام مجلس ہے۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ مجلس کے ہر باب میں لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ پہلا جو باب ہے اس میں تعلیم اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی سماجی اور قومی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں بچوں کی نشو و نما اور ان کی اخلاقی تربیت کہ جو روزانہ کی زندگی میں ان کے کام آتی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے باب میں جو برے رسم و رواج ہیں اور ہمارے سماج میں رائج ہیں ان کو بتایا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ان کو دور کرنے طریقے بتائے۔ اسی طرح سے حالی کی جو 2 مشہور نظمیں ہیں، مناجات بیوہ اور چپ کی داد، اور مناجات بیوہ جو ہے وہ 1884 میں چھپی تھی اور اس کے بعد 1905 میں چپ کی داد چھپی تھی۔ وہ اسی مقصد سے لکھی گئی تھی، صنف نازک سے جو ان کو ہمدردی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا مقام بلند ہو، وہ اپنے مقام کو پہچانے اور سماج بھی انہیں اچھی نظر سے دیکھے۔ تو جو مناجات بیوہ ہے اس میں یہ جو پہلی مثنوی یعنی مناجات بیوہ اور چپ کی داد میں جو مناجات بیوہ ہے، اس میں انہوں نے کمسن لڑکیوں کی شادی کی تکلیفیں اور بیوہ ہو جانے کے بعد ان کی جو مصیبت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس نظم کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ یہ نظم جو ہے بہت ہی پرسوز انداز میں لکھی گئی ہے۔ آج بھی اس کا اثر ایسی ہوتا ہے، جس طرح سے خیالات اس میں پیش کیے گئے ہیں، اس کی بھپتا بیان کی گئی ہے۔ آج بھی وہ منظر جب آپ وہ نظم پڑھتے ہیں تو وہ پورا ایسا لگتا ہے کہ وہ کس طرح کی مصیبت میں وہ جو بیوہ ہو جاتی ہے کمسن میں، کمسنی کی شادی میں، تو اس پہ جس طرح کے حالات گزرتے ہیں اس کا جو نقشہ اس میں کھینچا گیا اس نظم میں، وہ پوری کیفیت پڑھنے والے پر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ بہت ساری زبانوں میں اس نظم کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی 10 ہندوستانی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، جس میں سنسکرت زبان بھی شامل ہے۔ حالی کی اس نظم کا بڑا اچھا اثر ہوا تھا کہ کمسن بچیوں کی شادی قانونی طور پر ممنوع قرار دی گئی تھی۔ بیوہ عورت کی دوسری شادی قانونی طور پر منظور کی گئی تھی۔ دوسری جو نظم میں نے بتائی کہ چپ کی داد، اس میں جو ہے
ہم عمر عورتوں کی حیثیت اور ان کو کس طرح سے ترقی کی طرف بڑھایا جائے، لے جایا جائے، اور کس طرح سے ان کو اونچا اٹھایا جائے، اس بات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ عورتوں نے کس کس طرح کی قربانی دی ہے۔ غریبوں کی حالت زار اس میں تفصیل سے رقم کی گئی ہے۔ حالی کی جو زبان ہے وہ ان نظموں میں سادہ اور آسان زبان میں انہوں نے لکھی ہے نظمیں اپنی، ان کی عام طور پہ جو ان کا اسلوب ہے اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں گے، اور جو پورا لکھنؤ کا دبستان ہے جو حالی کے مخالف ہو گیا تھا وہ اسی سادگی کی وجہ سے ہو گیا تھا، لیکن بہرحال مخالفین اپنا مخالفت کرتے رہے، ان کی مخالفت جاری رہی، لیکن حالی آج بھی زندہ ہیں اور حالی کی وہ نثر آج بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کا چپ کی جو داد تھی، وہ جو نظم تھی چپ کی داد اور مناجات بیوہ، اس کا انتساب بھی جو انہوں نے بھوپال کی جو بیگم تھی نواب بیگم ان کے نام کیا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کی تعلیم کی زبردست حامی اور سرپرست تھیں۔ حالی کی زندگی کا سفر بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک ایسے متوسط گھر میں پیدا ہوئے جس کا ماحول مذہبی تھا، ان کی تعلیم بھی پرانے ڈھرے پر ہوئی تھی۔ 17 سال کی عمر تک اسکول میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ دینی تعلیم جو اس زمانے میں مسجد میں دی جاتی تھی یا مکتب میں دی جاتی تھی وہی حاصل کی۔ اس تعلیم نے انہیں خوششناس بنایا، تاہم اس تعلیم کی اپنی کچھ حدیں بھی تھیں۔ پانی پت کے ماحول میں انہیں گھٹن محسوس ہوئی، اس لیے وہاں سے بھاگ کر دلی پہنچے۔ دلی جیسی کشادہ جگہ میں ان کا جو مینٹل ہورائزن تھا، جو ذہنی افق تھا، وہ وسیع ہوا۔ یہاں ان کی ملاقات الگ الگ طرح کے لوگوں سے ہوئی۔ غالب کے ہاں شیفتہ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات نے ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ کچھ عرصے کے لیے لاہور گئے تھے، جہاں انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، جس نے ان کی فکر کو ایک نئی جہت سے روشناس کرایا۔ یہیں پر یعنی لاہور میں ہی اردو کے فروغ اور اس کی اشاعت کا جذبہ ان میں بیدار ہوا۔ حالی کی ذہنی و فکری ترقی میں شیفتہ، غالب، لاہور کا مشاعرہ، سر سید سے ملاقات، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ان کو نئی روشنی ملی ہے۔ ان کی ابتدائی تحریروں میں روایتی انداز کی شاعری ملتی ہے اور نثر میں بھی روایتی انداز جھلکتا ہے، لیکن انہوں نے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈال کر کے، بنیاد تو بہرحال یہ کہ کرنل ہر رائٹ کی ایما پر سب کچھ ہوا، لیکن اس کے روح رواں محمد حسین آزاد تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے حالی نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، تو حالی اور آزاد یہ دونوں ہی اس مشاعرے کو کامیاب بنانے والے لوگوں میں سے تھے، اور انہوں نے جو بے اطمینانی اردو شاعری کی طرف سے حالی کے ذہن میں تھی، وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ان کو وہاں پر ملا، اور وہیں پر انہوں نے جب انگریزی سے جو کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی تھی ان کا مطالعہ کر کے جس طرح سے ان کا ذہنی افق وسیع ہوا تھا، اس نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے سادہ، سلیس اور عوام کی زبان میں گفتگو شروع کی۔ حالی سادہ زبان کے اپنے مقصد میں ان کو جب کامیابی ملنے لگی تو لکھنؤ کے دبستان نے ان کے خلاف آوازیں بلند کی، اور پورا لکھنوی دبستان ان کے خلاف ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ اردو شاعری نثر، تنقید اور سوانح نگاری کے ارتقاء میں ان کی غیر معمولی قابلیت اور ان کی اعلیٰ صفات کے اثرات ایسے ہیں جو کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ 1874 سے لے کے 1914 تک، یعنی کہ 40 سال تک انہوں نے اردو کی خدمت کی اور برابر اردو شاعری اور نثر کے فروغ میں کوشاں رہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اردو ادب کی کوئی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کی تخلیقات ہمارے درمیان چھوڑی ہیں، مقدمہ شعر و شاعری ایک ایسی بوتیقہ جو انہوں نے مرتب کی ہے اردو تنقید کی۔ اس سے پہلے جو ہمارے ہاں اردو تنقید ملتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو اردو تذکروں میں ہمارے ہاں تنقید ملتی ہے، اس کا جو اگر آپ کہیں تو وہ تاثراتی تنقید ہے۔ اس میں شخص کو جو محسوس ہوتا ہے
اور جو وہ سمجھتا ہے، جو اس کے اپنے کہنا چاہیے کہ تاثرات ہیں، وہ ان میں بیان ہوئے. لیکن حالی نے ایک طرح سے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے سے ایک نئے اصول مرتب کیے، اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے شاعری میں سادگی، جوش اور اصلیت جیسی خصوصیات ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ شاعری ہوتی ہے. اس کے اوپر آگے بھی ہم جو ہے جو شاعری کے خاص طور سے جو شاعری کا پہلو ہے، شاعری سے کس کس طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں. تو حالی نے یہ جو کتاب لکھی ہے 1893 میں چھپی تھی، مقدمہ شعر و شاعری، وہ ان کے دیوان کا مقدمہ ہے. بیسیکلی وہ انہوں نے بہت طویل ایک مقدمہ لکھا تھا، اور اس میں شاعری کی اہمیت پر باتیں کی تھیں، اور پھر اس میں بتایا تھا کہ ایک شاعر ہونے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں. تو اس کو بھی ہم آگے اگلے جب لیکچر ہوگا تو اس میں تفصیل سے بتائیں گے. اور خاص طور پر جو ان کی تصنیفات ہیں، مثال کے طور پر مقدمہ شعر و شاعری ہے، حیات سعدی ہے، یا اسی طرح سے حیات گار غالب ہے، حیات جاوید ہے، مسند سحالی ہے، ان تمام کے اوپر گفتگو ہوگی بہت تفصیلی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحیثیت نثر نگار اور جو ان کا اسلوب ہے، اس اسلوب کو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طرح سے انہوں نے اپنے لیے ایک نیا راستہ بنایا تھا، اور اس نئے راستے پر انہوں نے کہاں تک کامیابی ملی ہے. ظاہر ہے کہ مخالفین بہت تھے، یعنی لکھنؤ کی طرف سے، اودھ پنچ کی طرف سے جو ان پر بوچھاریں ہوئیں، جو الزامات لگے، اور ڈفالی، حالی، یا پتہ نہیں کیا کیا القابات سے لوگوں نے القاب دیے، وہ ان القاب کو آپ آج شاید بھول گئے ہوں، لیکن حالی کی نثر آج ہمارے اندر ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح سے سادگی میں بھی اپنی بات کہی جا سکتی ہے. اس طرح سے جب ہم حالی کی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے سفرنامے کی دنیا میں، سفرنامہ اور سوانح، خاص طور سے سوانح میں جس طرح کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید لکھ کر کے، اسی طرح سے ہمیں جس طرح سے انہوں نے تنقید کے اصول جس طرح سے مرتب کیے ہیں، اس کے اوپر کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آگے بات کریں گے. مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو کافی پسند آیا ہوگا. شکریہ.